مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، علم غیب کا مسئلہ عقیدے کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ علم غیب کا علم وہ علم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے مخصوص رکھا ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنے کی وجہ سے ان لوگوں کے اوپر جو اس علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخصوص مانتے ہیں، ان لوگوں پہ یہ الزام بھی لگتا ہے کہ یہ لوگ اس قسم کا عقیدہ رکھنے والے انبیاء کرام کی توہین کرتے ہیں، رسولوں کی توہین کرتے ہیں، اور کل تو کل آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کرتے ہیں، جبکہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ ان بزرگ ہستیوں کے اندر علم غیب کو ماننا وہ ان کے مرتبے کو بڑھاتا ہے، ان کے فضل کو بڑھاتا ہے، اور نہ ماننا ان کی اقدار کو گھٹاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ وہ عالم الغیب ہے، وہ ذات عالم الغیب ہے، اپنے غیب کی اطلاع وہ کسی کو بھی نہیں دیتی، الا من ارتضی من رسول، ہاں جس رسول کو دینا چاہے اس کو علم غیب کی اطلاع دیتی ہے، علم غیب نہیں دیتی وہ ذات۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمان میں جو بھی مخلوق ہے، زمین میں جو بھی مخلوق ہے، کوئی بھی علم غیب نہیں جانتا ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ ان لوگوں کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ وہ مر کر کے دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے۔ دونوں آیتیں اپنے مقصد کو واضح کرنے میں واضح ہیں، مزید اس پر کچھ کہنے کی گنجائش نہیں۔ قرآن نے کہا، بات بھی بہت آسان ہے۔ اب رہ جاتی ہے بات اس الزام کی کہ آخر انبیاء کرام میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں علم غیب ہم کیوں نہیں مانتے؟ اس علم کو ماننے سے تو ان کی شان بلند ہوتی ہے، کیوں نہیں مانتے ہم؟ میرے بھائیو، کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کرام کی زندگیاں آزمائشوں سے پر ہیں، ان کی پوری زندگی آزمائشوں میں گزرتی ہے، اور اگر آزمائشوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو انبیاء کرام کے اس مجموعے میں ہمیں ابراہیم علیہ السلام ایسے نبی نظر آتے ہیں جنہوں نے ایسی آزمائشیں پیش کی، ایسے امتحانات دیے کہ انسانیت حیران ہے۔ ساری زندگی ان کی آزمائش، گھر بار چھوڑ دیا، ماں باپ چھوڑ دیے، علاقہ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، کہاں لے جا کر کے بسایا۔ ساری آزمائشوں کا ذکر یہاں مقصود نہیں ہے، ایک آزمائش کا ذکر ضرور کریں گے ہم یہاں، اور اسی کے ذریعے سے اپنی بات کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے کہ بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم غور و فکر کر لو، تمہاری کیا رائے ہے؟ خواب تھا، نبی کا خواب تھا، ہمارا اور آپ کا خواب نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے خواب کی حقیقت کو اور اس کے مرتبے کو پہچانتے تھے، اس لیے خواب کہہ کر نظر انداز نہیں کر دیا، کیونکہ انبیاء کرام کا خواب وہی ہوا کرتا ہے۔ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے سامنے بھی کھل کر کے رکھا کہ دیکھو میں نے خواب میں ایسی چیزیں دیکھی ہیں، اور بیٹے نے بھی یہ کہہ کر کے پیچھا نہیں چھڑا لیا کہ والد محترم آپ کیوں خواب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ آدمی تو خواب دیکھتا ہی رہتا ہے۔ لیکن نہیں میرے بھائیو،
ابراہیم علیہ السلام کو بھی معلوم تھا کہ نبی کا خواب کیا حکم رکھتا ہے، اسماعیل علیہ السلام کو بھی معلوم تھا کہ نبی کا خواب کیا حکم رکھتا ہے۔ انہوں نے بھی کیا کہا، افعل ما تؤمر، کہ میرے والد محترم آپ جس بات کا حکم دیے جا رہے ہیں اسے کر ڈالیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے بھی میدان چھوڑ کر بھاگنے والا نہیں پائیں گے۔ چنانچہ ہوا جو کچھ ہونا تھا، آپ جانتے ہی یہ کیا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی منظور نہیں تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اپنے اس سب سے بڑے امتحان میں مکمل طور پر کامیاب ہوئے۔ اور اگر ان امتحانوں میں دیکھیں سب سے بڑا امتحان تو وہ یہ امتحان ہے بیٹے کی قربانی۔ امتحان دنیا میں بھی لیا جاتا ہے، اسکولوں میں لیا جاتا ہے، مدارس میں لیا جاتا ہے، اور امتحان کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ بچے کا امتحان لینا اگر مقصود ہے تو امتحان میں جو چیزیں پوچھی جائیں گی، جن باتوں میں اس بچے کو آزمایا جائے گا، ان باتوں کو ہمیں بچے سے پوشیدہ رکھنا ہے۔ کیا کیا جتن کیے جاتے ہیں اسکولوں میں اور مدارس کے اندر، آپ جانتے ہیں، کہیں سے کوئی پرچہ، کہیں سے کوئی سوال، کہیں سے سوال کا کوئی حصہ لیک نہ ہونے پائے، ورنہ امتحان نہیں رہ جائے گا، وہ ایک کھیل ہو جائے گا۔ اب آپ بتائیے کہ اگر ہم اسماعیل علیہ السلام کو ایک نبی ہونے کے ناطے اور ابراہیم علیہ السلام کو ایک نبی اور رسول ہونے کے ناطے یہ مان لیں، ان کے مرتبے کو بڑھانے کے لیے، ان کی شان کو بڑھانے کے لیے کہ وہ عالم الغیب تھے، غیب کا علم جانتے تھے، تو آپ بتائیے کہ اس آزمائش کا کوئی وزن رہ جائے گا؟ یہ قربانی جو پیش کی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یادگار کے طور پر باقی رکھا اور امت محمدیہ کو حکم دے دیا کہ تم قیامت تک اس یادگار کو مناتے رہو گے، اس یادگار میں مکمل کامیابی ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے حاصل ہوئی تھی کہ ان کو معلوم تھا کہ میرا بیٹا تو قربان ہونا نہیں ہے، میرے بیٹے کو نہ مجھے اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے، اس لیے اس کام کو کر لینے میں کیا حرج ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اب یہ بتائیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اگر کہا جائے کہ وہ غیب جانتے تھے تو اتنی بڑی قربانی کا کوئی مقام رہ جاتا ہے، بلکہ نعوذ باللہ ہمیں تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی شریک ہے اس کھیل میں، وہ قربانی ہوگی، کھیل ہوگا، کیونکہ غیب جانتے تھے ابراہیم، انہیں معلوم تھا کہ کیا پیش آنے والا ہے، 1 گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد، چند منٹوں کے بعد میرا ہاتھ روک دیا جائے گا، بچہ میں قربان نہیں کر پاؤں گا، اس کے بعد جو ہے بھیڑا اتارا جائے گا جنت سے اور بھیڑے کو قربان کرنا ہے، تو یہ آزمائش رہ جائے گی۔ تو آپ بتلائیں کہ جس عظیم قربانی کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام کو وہ مقام ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم کہہ کر قیامت تک اس یادگار کو باقی رکھا، اس امتحان کی کوئی پوزیشن رہ جاتی ہے؟ یہ تو کھیل ہو گیا ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام شریک، جس میں اسماعیل علیہ السلام شریک، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہے، لامحالہ ان کے اندر بھی غیب ماننا پڑے گا، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھی شریک ہے۔ اس سے مرتبہ نہیں بڑھ رہا ہے، اس آزمائش کے حوالے سے ابراہیم و اسماعیل کا مرتبہ تبھی بڑھے گا جب ہم یہ یقین رکھیں کہ علم غیب نہ تو ابراہیم کو حاصل تھا اور نہ ہی اسماعیل علیہ السلام کو حاصل تھا۔ تو یہ کہنا کہ نبیوں میں علم غیب نہ مانا جائے تو اس سے ان کی توہین ہوتی ہے، صحیح بات نہیں ہے۔ یہ تو ہوئے یعنی تمام انبیاء کے بارے میں بیان کرنا ممکن تو نہیں ہے، لیکن آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایک بات ضرور رکھوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ دن کے کسی حصے میں نکلتے تھے امہات المومنین کا حال چال لینے کے لیے، اور ہر ماں کے یہاں ان کا گزر ہوتا تھا، جاتے ان کا حال چال لیتے، ان کی خیر خیریت پوچھتے، کیا ضرورت ہے کیا ضرورت نہیں ہے، وہ ساری چیزیں جیسے ایک شوہر کا حق ہے۔ قریب قریب سب کے یہاں برابر وقت گزارتے تھے۔ ام المومنین
زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں زیادہ وقت لگتا تھا، تو ام المومنین عائشہ، ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ چیز اچھی نہیں لگی۔ بہرحال وہ بھی انسان ہی تھیں، شوقنوں کا معاملہ ہے۔ تو لوگوں نے کہا پتہ لگا، معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں شہد پیتے ہیں، اور شہد بھی کون سا ہے؟ وہ مخصوص پھولوں کا بنایا ہوا شہد، مغافیر نامی پھول کا بنایا ہوا شہد۔ تو اس پھول میں ناگوار سی بو ہوتی ہے، اور اس پھول سے جو شہد بنتا ہے، اس پھول سے بنے ہوئے شہد کے اندر بھی وہ بو آ جاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بو سے جو پسندیدہ نہ ہو، سخت نفرت تھی۔ تو ان دونوں ماؤں نے، عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ تمہارے یہاں جائیں یا میرے یہاں آئیں تو ہم دونوں میں سے ہر ایک یہ کہے کہ اللہ کے نبی آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ اور ان لوگوں کو یقین تھا کہ جب یہ محسوس ہوگا، ایک غلط بات بھی نہیں تھی، بہت ہی چیزیں کھانے سے اس کی بو منہ میں آتی ہے، پیاز ہے کچی، لہسن ہے کچا، یہ تو جانی بوجھی چیز ہے، تو یہ کوئی غلط بات نہیں تھی، لیکن کسی نے احساس نہیں دلایا۔ اگر ہم یہ احساس دلا دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے نبی آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے، تو ظاہر بات ہے جس طریقے سے آپ کو نفرت ہے ناپسندیدہ بو سے، وہ شہد پینا ہی چھوڑ دیں گے، نہ شہد پینے کی رغبت رہ جائے گی، اور نہ ام المومنین زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیادہ وقت گزاریں گے۔ چنانچہ وہی ہوا، اور جن کے پاس بھی پہلے پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا، چاہے حفصہ نے کہا، چاہے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی کہا تھا کہ اللہ کے نبی آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی خاص بات نہیں ہے، وہ زینب کے یہاں میں نے شہد پیا ہے۔ لیکن جس انداز سے بات چلی تھی اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگایا کچھ اور، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اب قسم میں کھاتا ہوں کبھی شہد نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات تم کسی کو بتانا مت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے سرزنش آئی، یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کہ اے نبی تم وہ چیز کیوں حرام کرتے ہو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو۔ واللہ غفور الرحیم، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کے اوپر یہ فرض عائد کیا ہے کہ قسمیں کھاؤ گے تو اس کا تمہیں کفارہ دینا ہوگا۔ مطلب کہنے کا یہ تھا کہ نبی آپ نے کام اچھا نہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے سرزنش آئی ہے، آپ نے اچھا کام نہیں کیا، ہماری حلال کی ہوئی چیز کو آپ نے حرام کیا ہے، یہ ایک قسم کی شکل ہے، آپ کو کفارہ دینا پڑے گا۔ اور آگے ذکر کیا کہ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، کہ جب نبی نے اپنی کسی بیوی کو کوئی راز کی بات بتلا دی، اور راز کی بات یہی تھی، منع کیا تھا کہ دیکھو شہد میں نے اپنے اوپر حرام کر لیا لیکن تم کسی کو بتانا مت، تو جب نبی نے اپنی بیوی سے کوئی راز کی بات بتائی تو جب اس بیوی نے وہ راز کھول دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے نبی کے اوپر ظاہر کر دیا کہ تمہاری بیوی نے تمہارا راز کھول دیا ہے، تو عرف بعدہ وأعرض عن بعض، جب نبی کو بھی معلوم ہو گیا تو انہوں نے کچھ باتیں اس بیوی کو بتلائیں اور کچھ باتیں نہیں بتلائیں، لیکن بیوی کو یہ ضرور معلوم ہو گیا کہ وہ بات جس کو منع کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بتانے کے لیے، میں نے بتا دیا ہے، اللہ کے نبی کو علم ہو گیا ہے کہ مجھ سے راز چھپایا نہیں جا سکا ہے۔ قالت من انبأک ھذا، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کو کس نے بتلایا ہے، آپ کو کس نے بتلایا ہے؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، نبی نے کہا کہ مجھ کو علیم و خبیر نے بتلایا ہے۔ ڈانٹ آئی ایک رسول کے لیے کہ آپ ہماری حلال کی ہوئی چیز کو حرام کرنے والے کون، اور ڈانٹ آئی امہات المومنین کے لیے، ان دونوں ماؤں کے لیے جنہوں نے منصوبہ بنایا اور جس میں سے ایک ماں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو راز نہیں رہنے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان تتوبا فقط صغت قلوبکما، تم دونوں کو توبہ کرنا ہوگا، تم دونوں کے دل بگڑ گئے ہیں،
وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم دونوں رسول کے خلاف اسی طرح منصوبہ بندی کرتی رہیں، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، تو فکر کی کوئی بات نہیں، رسول کا دوست تو اللہ ہے، جبریل ہیں، نیک مومنین ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، علاوہ اس کے فرشتے بھی اس کے مددگار ہیں۔ تو ڈانٹ آئی رسول کے لیے بھی، ڈانٹ آئی دونوں ماؤں کے لیے بھی۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ ڈانٹ اور آنی چاہیے تھی، کم از کم 2 ڈانٹ اور آنی چاہیے تھی، ایک رسول کے لیے اور ایک ام المومنین کے لیے۔ مسئلہ عقیدہ کا تھا، یہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلال چیز کو حرام کر دیا تھا، سرزنشائی۔ ایک ماں نے اپنے شوہر کے راز کو کھول دیا تھا، سرزنشائی۔ لیکن یہاں عقیدے میں خلل واقع ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی، ام المومنین کی طرف سے بھی، اور اتنے اہم مسئلے میں یعنی عقیدے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سرزنش نہیں آ رہی ہے۔ ذرا سے میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پہلی سرزنش تو آنی چاہیے تھی ام المومنین کے لیے کہ حفصہ تم نے کیا پوچھا ہے؟ تم رسول سے کیا پوچھ رہی جو من انبأک ھذا؟ جب انہوں نے راز کھول دیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو آگاہ کر دیا، رسول کو بھی خبر لگ گئی کہ حفصہ نے راز کھول دیا ہے، پوچھ تاچھ کی، تو تم رسول سے یہ کیوں پوچھتی ہو کہ اللہ کے رسول آپ کو یہ بات بتلائی کس نے؟ کیا تم میرے رسول کے لیے غیب کا عقیدہ نہیں رکھتی؟ یہ بات آنی چاہیے تھی کہ نہیں آنی چاہیے تھی؟ عقیدے میں گڑبڑی کا معاملہ ہے اگر یہ معاملہ مان لیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب حاصل ہے اور اس عقیدے میں جو شک کرے گا وہ عقیدے میں گڑبڑ ہے، تو پھر یہاں پر یہ سرزنش بھی ضرور آنی چاہیے تھی۔ یہ سوال بالکل لایعانی ہے، کیوں پوچھتی ہو یہ بات؟ میرے رسول کو معلوم ہے۔ ایک ڈانٹ تو یہ آنی چاہیے تھی، اور ایک سرزنش خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آنی چاہیے تھی۔ یہ مفروضے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کو مشورے نہیں دے رہا ہوں، میں اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تمثیل کے ذریعے سے، مثالوں کے ذریعے سے۔ تو ایک سرزنش رسول کے لیے بھی آنی چاہیے، تو وہ کیا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المومنین نے یہ پوچھا کہ آپ کو کس نے خبر دی، من انبأک ھذا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مجھے اس ذات نے خبر دی ہے جو علیم ہے، خبیر ہے، علم والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ یہاں پر بھی ایک ڈانٹ بنتی ہے، ایک سرزنش بنتی ہے کہ رسول کیوں ڈرتے ہیں؟ کہیے نہ کھل کر کے کہ میں غیب جانتا ہوں۔ یہ بات کیوں کہہ رہے کہ مجھ کو علیم و خبیر نے خبر دیا، کیا تم غیب نہیں جانتے؟ تو یہ واقعہ ایک ابراہیم علیہ السلام کا، اور ایک یہ واقعہ جس کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کھل کر کے ہمیں بتلاتے ہیں کہ اگر ہم انبیاء کرام میں علم غیب کو مانیں تو ان کے ساری زندگی کی دی ہوئی قربانیاں ایک کھیل بن کر کے رہ جاتی ہیں، وہ قربانیاں نہیں رہ جاتی، وہ آزمائشوں میں کامیابی نہیں رہ جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ انما انا بشر، متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی، کہا کہ انما انا بشر، بے شک میں ایک انسان ہوں، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، اور تم لوگ میرے پاس اپنے مقدمات لے کر کے آتے ہو تاکہ میں فیصلے کروں، وَلَعَلَّ بَعْدَكُمْ أَن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْدِ، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک فریق اپنی دلیل کے سلسلے میں، اپنی حجت پیش کرنے کے سلسلے میں، اپنی مقدمے کی پیروی کے سلسلے میں بہت زیادہ باخبر ہو، بہت زیادہ قابو رکھتا ہو، اور اس انداز سے رکھتا ہے وہ کہ اپنی بات کی طرف مائل کر لیتا ہے جج کو۔ وَلَعَلَّ بَعْدَكُمْ أَن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْدِ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَإِنِّي أَقْضِي بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ، میں مقدمات کی کارروائیاں سنتا ہوں، انہی سماعت کے مطابق، کارروائیوں کی سماعت کے مطابق میں فیصلے کرتا ہوں جس پر میری طبیعت مطمئن ہوتی ہے۔ تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں
کہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ میں نے سماعت کی ہے وہ بالکل وہ حقیقت بھی ہو، لیکن جج تو مجبور ہے، میں بھی مجبور ہوں کہ میں سماعت کے مطابق ہی فیصلے کروں گا، دلائل کے مطابق ہی فیصلے کروں گا، ثبوت اور گواہوں کے مطابق ہی فیصلے کروں گا۔ لیکن اللہ کے نبی یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ فیصلہ غلط ہو، جانتا کون ہے؟ وہ آدمی جو غلط ہے۔ دوسرا فریق مثلا وہ غلط ہے لیکن کامیاب ہو گیا ہے اپنی حجتوں کی وجہ سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں نے کسی کو سماعت کر کے، مقدمے کی سماعت کر کے ڈگری دے دی کسی کو غلط طریقے سے سماعت کے بلبوتے پر، تو فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، تو میں اس کو جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں، مقدمے کی ڈگری نہیں دے رہا ہوں۔ اب اس کی مرضی لے نہ لے۔ اب آپ بتائیے کہ اگر غیب جانتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صورتحال بڑی پیچیدہ بن جاتی ہے۔ دو فریق ہیں، ایک فریق اپنے مقدمے جھوٹا ہے اور وہ اپنے مقدمے کی پیروی ایسے انداز سے کرتا ہے کہ کہیں رد کرنے کی گنجائش نہیں نکلتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقدمے کو سن رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں تک دلائل، ثبوت اور گواہوں کی بات ہے، بے شک یہ اپنے مقدمے میں جیتا ہوا ہے، لیکن میرا علم غیب کہتا ہے کہ یہ حق پر نہیں ہے۔ رسول کیا کرے گا؟ رسول کیا کرے گا؟ اگر اپنے علم غیب کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو قانون ٹوٹتا ہے، اور اگر قانون ٹوٹتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا یہ منظور نہیں کہ وہ غلط فیصلے جان بوجھ کر کے کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے وہ سماعت کے مطابق فیصلے کریں گے، اور وہ بالکل نہیں جانتے کہ دونوں میں سے کون حق پر ہے۔ کون حق پر ہے یہ جانا ہے صرف ثبوتوں کی بنیاد پر، گواہیوں کی بنیاد پر، دلیلوں کی بنیاد پر۔ تو علم غیب کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے مخصوص رکھا ہے۔ البتہ دین و دنیا کی بھلائی کے لیے جتنے غیب کی باتوں کا علم مخلوق کو چاہیے، اللہ کے بندوں کو چاہیے، وہ تمام، یا اس سے بھی زیادہ بھی کہہ سکتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، لیکن کم از کم وہ تمام غیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو آگاہ کر دیا ہے۔ وہ ان میں سے کوئی بھی غیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتانے میں بخیلی سے کام نہیں لیا ہے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، غیب بتانے میں رسول بخیل نہیں ہے، یعنی دین و دنیا کی بھلائی کے لیے جتنا بتایا جانا چاہیے انہوں نے ضرور بتایا ہے، اور پھر یہ نہیں کہ خود سے اس غیب کو حاصل کر لیا ہے، کیونکہ ان کے پاس علم تھا جس کی وجہ سے وہ غیب کو کشید کر لیتے تھے۔ بات ایسی نہیں تھی، بلکہ جتنا بھی غیب ملا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دیگر نبیوں کو، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔